وادی ناران، جی ہاں، جتنی وہ خوبصورت ہے، ایسے میں ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ اس گرمی کے موسم میں ٹھنڈ انجوائے کرنے کے لیے میں وہاں پہنچ جاؤں۔ لیکن وہاں جانے کے لیے جو زمینی راستہ آج کل استعمال ہوتا ہے وہ ہے موٹر وے۔ اور موٹر وے سے کیسے اس روڈ یعنی کہ بالا کوٹ سے اوپر ناران جانے والی روڈ تک پہنچا جائے، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جب آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو پھر پہلے لاہور پشاور جانے والی موٹر وے، وہاں سے ہزارہ موٹر وے، اور ہزارہ موٹر وے کے ذریعے جب آپ جاتے ہیں تو اس کا انٹرچینج جب آتا ہے تو وہاں سے پھر جب آپ آگے نیو بالا کوٹ سٹی سے ہوتے ہوئے بالا کوٹ والی روڈ پہ چڑھتے ہیں تو وہ راستہ کیسا ہے؟ راستہ یقیناً وہ بڑا ایک امتحان دینے کے قابل ہے۔ جو بھی ہے آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ان دنوں جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ یہ آج سے کچھ دن قبل کی ویڈیو میں نے خود بنائی تھی جب میں ناران گیا تھا، تو یاد نہیں رہی، میں نے سمجھا ڈیلیٹ کر دیا، لیکن آج دیکھا کہ اس کے جو کلپس پڑے تھے، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کے بہت سارے سوالات تھے، میں بتا بتا کے تھک جاتا تھا۔ میں نے کہا چلے ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیسے آپ اس روڈ پہ سفر کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ آج کی ویڈیو اتنی طویل نہیں ہے، مختصر سی ہے، تو میں بتا دوں کہ جیسے ہی آپ پنڈی 26 نمبر چنگی سے آپ موٹر وے پشاور کی طرف چڑھتے ہیں تو پھر آپ 32 کلومیٹر کے بعد ہزارہ موٹر وے، اور پھر اس ہزارہ موٹر وے کے اینڈ پہ یہ ٹول پلازا آتا ہے جو کہ اس وقت آپ اپنی سکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ ہزارہ موٹر وے آپ نے کہیں سے چھوڑنی نہیں ہے، سیدھی آنا ہے۔ بیچ میں آپ مانسہرہ انٹرچینج سے بھی اتر کے چلے جا سکتے ہیں، کلندر آباد سے بھی اتر کے جا سکتے ہیں، لیکن آج ہم جا رہے ہیں یہی پوری جو مانسہرہ کی جو موٹر وے ہے وہ پوری مکمل کرنے کے بعد پھر آگے کیسے جائیں تو وہ بتا رہے ہیں۔ یہاں پر ٹول پلازا آج کل 460 روپے آپ نے دیا ہے، باقی کئی جو ان سے ہوتے ہیں جن کا ایم ٹیگ نہیں لگا ہوتا وہ شاید 500 کچھ روپے دیتے ہیں۔ بڑی گاڑیاں اسی طرح مختلف ریٹس ہیں، بہرحال جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس ٹول پلازا سے اترنے کے بعد پھر آپ کا جو آگے کا سفر ہے وہ تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر جو ٹنل ختم ہونے کے بعد ہے، ٹوٹل 32 کلومیٹر بنتا ہے شاطئ انٹرچینج کا، اور وہ وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ہم جائیں گے بالا کوٹ کی طرف۔ جو پچھلی جو ٹنل آپ نے دو گزار چکے ہوں گے ایبٹ آباد کی، ان دونوں ٹنلز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک سائڈ سے جا رہی ہے اور دوسری ٹنل سے واپس آ رہی ہے، لیکن یہ وہ ٹنل ہے جس میں ان آؤٹ دونوں ایک ہی ٹنل میں ہے، تو یہ تھوڑی سی خطرناک نہیں، بہت ساری خطرناک ہے۔ اس میں دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ایک تو جو مقررہ سپیڈ لکھی ہوئی ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور دوسرا کسی گاڑی کو آپ نے کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے اپنی لین میں، اور اوور سپیڈنگ سے گریز کرتے ہوئے بس اس فاصلے کو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے طے کریں۔ اور دوسرا جو سی آپ نے جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ فل نہیں، لوور بیم پہ آپ نے رکھنی ہے۔ یہاں سے جب آپ نکلیں گے تو پھر یہ خوبصورت ترین راستہ آپ کا منتظر ہوگا، جہاں پر ماشاءاللہ سے درختوں کی بہتات ہے اور گرینری ہے، اور بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے جو کہ آپ کے جو سفر ہے اس کو مزید دلکش بنا دیتا ہے۔ یہاں تک آپ بڑے خوشی خوشی اور بڑے مزے کے ساتھ ٹریولنگ کر کے آئے ہیں۔ اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد سے آئے ہیں پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اب یہاں تک تقریباً آلموسٹ 2.25 سے 2.5 گھنٹوں میں بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر لاہور سے آئے ہیں تو بھی آپ پچھلا جو سفر ہے وہ بھی موٹر وے پہ طے کرتے ہوئے آئے ہیں، تو کم از کم سڑک کی آپ کو پریشانی نہیں تھی۔ لیکن یہاں اس جگہ پہنچنے کے بعد ایک یہ بورڈ آئے گا جو کہ بالا کوٹ لکھا ہے، اس سے نہیں ٹرن کرنا، بلکہ اس کے فوراً ہی بعد کچھ ہی فاصلے پر ایک دوسرا ٹرن آئے گا جس کے اوپر شاطئ لکھا ہوگا۔ اس شاطئ والے ٹرن سے آپ نے رائٹ ٹرن کرنا ہے، اور اس گاؤں شاطئ سے ہم گزر کر آگے جائیں گے۔ تو بالکل اس کے جو اگلا پوائنٹ ہے تقریباً آلموسٹ ابھی آنے والا ہے،
اور یہی بورڈ میں نے تھم نیل پہ بھی لگایا ہوا ہے کہ اس پوائنٹ سے جب آگے نکلے ہیں تو اس بورڈ کے پاس سے پھر آپ نے رائٹ ٹرن کرنا ہے. یہ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ جیسی بورڈ ہے ایک دم آہستہ کر لینا ہے. اور پھر یہ شاتے کا بورڈ آیا اور یہیں سے یہ جو گاڑی کھڑی ہے جیسے ہم بھی آ کے چلے گئے تھے, لیکن میں نے دوبارہ انہیں سمجھایا تو واپس آئے ہیں. تو پھر ہم ادھر سے ٹرن کر کے یہ جا رہے ہیں. یہ ایک اور کار والے بھی اسی طرح آگے چلے گئے تھے, یہ بھی مڑ کے آئے ہیں. تو یہ مین نشانی ہے. اس کے اوپر باہر جو سی ہے کچھ دکانیں بنی ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ والا جو علاقہ ہے یہ گاؤں ہے, ادھر سے گزر کے ہم جائیں گے. یہاں پر بھی سٹارٹنگ میں سب ان سا کشل منگل ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہو گیا ایسی سائڈ سے آئے ہیں. لیکن اصل امتحان تھوڑا سا آگے جا کے شروع ہوتا ہے جب آپ کے پاس ہونڈا سیوک ہو یا نیچے لگنے والی گاڑیاں ہوں. کرولا وغیرہ کا پھر گزارا ہو جاتا ہے, لیکن کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ نیچے ہوتی ہیں. یہاں پر اتنے عجیب یہاں پر آگے آئیں گے آپ کے پاس جمپ, اور جمپوں کے ساتھ پھر روڈ کی ٹوٹی پھوٹی حالت. یہاں دھوپ ہے, آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے, لیکن جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں کس طریقے سے یہاں سے گاڑی گزارنی ہے. انتہائی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس راستے کو گزارنا ہے. یہاں پر ایک چیز کی اور بھی آپ نے احتیاط کرنی ہوگی کہ رات کے وقت سفر کرنے سے گریز کریں. اگر رات کے وقت آ رہے ہوں تو پھر آپ راستہ جو استعمال کرنا ہے اب وہ دوسرا, آپ منصیرہ سے اتر جائیں, کندر آباد سے اتر جائیں, دونوں انٹرچینج سے اتر کر جا سکتے ہیں. یہ جو کل فاصلہ ہے اس روڈ پر اس گاؤں میں گھسنے کے وقت سے لے کر اب تک, یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھڈے چنسیاں کتنے نمایاں ہیں. اور یہ اتنی عجیب سی سیٹنگ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی مس مینج کر لیں گاڑی کو تو گاڑی نیچے سے لازمی لگ جاتی ہے. اس کا ایک حال یہ بھی ہے کہ اپنے آگے ایک گاڑی کو جانے دیں, اور جس انداز سے وہ بچ بچ کے جا رہی ہوگی تو پھر آپ کو ذرا بیٹر آئیڈیا ہوگا کہ آپ کیسے جا سکتے ہیں. یہاں پر تو اللہ پاک کی مہربانی ہے ان لوگوں پہ کہ یہاں تو ایسا ہو گیا, ان کھڈوں کو نہ کسی نے بھرا ہے نہ بلیڈ لگا کے برابر کیا ہے. پچھلے سال بھی میں نے 3 ویڈیو بنائی, منتیں کی کہ یار آپ ہوٹل ایسوسیشن والے ہی سارے مل لیں, 1000 روپے بھی ڈالیں. سینکڑوں کے حساب سے ہوٹل ہیں بالا کوٹ میں, نران میں, کاغان میں, سارے مل کر 1000 روپیہ بھی ڈال لینا. تو یہ تقریباً 7-8 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے کہ وہ بٹھے سے لا کے کیری ڈال دیا کرے. ہر سیزن میں کہتے ہیں سٹے شے ہے, تو یار سٹے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھڈے بند کرنے سے منع کرے کوئی. آپ رات کو آئیں, یہاں پر کیری ڈالے, پیچھے سے ایک ٹریکٹر بلیڈ لگائیں, اس کو برابر کر دیں, تو ایٹ لیسٹ گاڑیاں سموتھلی گزر تو جائیں گی نا. بغیر آگے بارشیں ہوں گی, دیکھا جائے گا وہ کیری اتنی قابل ہوتی ہے کہ 4-5 مہینے آرام سے نکال لے گی. پیچھے سے ٹرک آئیں گے, لوڈر آئیں گے, اور اگر ایک بار بلڈوزر اس پہ چلا دیں تو ویسے ہی وہ برابر ہو جائے گی. خاکہ اس میں آلریڈی پڑا ہوا ہے, تو ایک دفعہ ذرا پلین ہو جائے گی تو گاڑی سکون سے تو گزر سکے گی نا. ابھی تو یہاں سے یہ جو 7 کلومیٹر کا ایریا ہے, اس میں سے 4 کلومیٹر تو ایسا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں یار کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. اچھا, یہاں اس طرف سے نکل کے آپ یہاں آئیں گے تو بڑا ایک سینیمیٹک سا ایک ویو آپ کو نظر آئے گا. آپ کہیں گے چلو یار شکر ہے جو تھوڑی سی پریشانی تھی کم ہوئی. لیکن آپ یہ موڑ مڑے پھر آگے آپ کے لیے ایک اور امتحان بھی منتظر ہے. یہاں سے آگے جا کے پھر آپ کو اس طرح کے یہ ندی نالے جو سے وہ عبور کرنے پڑتے ہیں, اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. اکثر گاڑیاں اپنے جو جیسے موڈ میں آتے ہیں اور نہیں جی کھ بھی نہیں جی سپیڈ مار لی کچھ کر لی, تو وہ اپنے جو آتے ہیں بمپر وغیرہ وہ توڑوا بیٹھتے ہیں. احتیاط انتہائی لازم و ملزوم ہے. بڑی سلو تسلی سے گاڑی یہاں سے چلائیں. یہاں پر بھی وہ اتنی بمپی روڈ ہے کہ ایک کھڈا دوسرا کھڈا نکل کے جیسے وہ بندہ جیسے جھول نہیں رہا ہوتا, یہ گاڑی کے اندر پوزیشن ہوتی ہے چاہے کتنی ہی کمفرٹیبل گاڑی کیوں نہیں ہے. تو تھوڑا سا پیچ ہے, اللہ کا نام ہے, میں کے پی گورنمنٹ سے بھی التجا کرتا ہوں کیونکہ یہ NHA میں نہیں آتی ہے, NHA فیڈرل دیکھتا ہے. جو بھی ہے یار یہاں کے کوئی نمائندے ہوں گے, کوئی MNA MP ہیں, خدا کا نام ہے یار اس روڈ کو ٹھیک کر دو. سینکڑوں کے حساب سے لوگ آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں, آپ کے علاقے میں آتے ہیں, KPK کے اندر آتے ہیں, آپ کے علاقے کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو کچھ تھوڑا سا خیال کرتے ہوئے یار اس پیچ کو ٹھیک کر لے. تو میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی سرکاری سمجھ لیں گلی بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو گلیاں روڈیں اس طرح بنتی ہیں کہ جیسے بس مذاق ہو, رات کو جاؤ صبح دیکھو روڈ بنی ہوتی ہے. تو یہ جی یہاں آ کے نکلتی ہے روڈ, اور یہ پھر بالا کوٹ آپ منصیرہ سے جو آ رہا ہے اس روڈ کے ساتھ مل جاتی ہے. یہاں سے لیفٹ ہو کے آپ مین بالا کوٹ شہر میں جاتے ہیں, وہاں سے پھر اوپر آپ بالا کوٹ سے ناران کی طرف چلتے ہیں. اور یہ 7 کلومیٹر کا ایریا ہے جو کہ تھوڑا سا امتحان ہے. امتحان دے کے ہی ظاہر بات ہے بندے نے پاس ہونا ہوتا ہے. تو یہ جناب امتحان دے کے پر اس خوبصورت آئی لو ناران والی پوزیشن پہ آگے 3-3.5 گھنٹے یا 4 گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو اتنی تھی, مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, جیتے رہے کچھ نہیں آباد رہے.